الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ ماحول دیکھ کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری قوم کے نونہال اپنی زبانوں پہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجا کر آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کرے ان کی زبانوں پہ ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ کی نعت رچ جائے اور بس جائے، اور اسی طرح آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی کا پل پل گزار دیں۔ مجھے عنوان دیا گیا ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں نقل کی ہے۔ ربی ہب لی من الصالحین، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اے اللہ مجھ کو نیک اولاد عطا فرما۔ یہ ایک نبی کی دعا ہے۔ آپ سوچیں اولاد کتنی بڑی دولت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی تمنا اور آرزو نبیوں کو رہی، اور قربان جائے کہ انہوں نے جب دعا کی تو یہ نہیں کہا یا اللہ اولاد دے دے، بلکہ نیک اولاد دے دے۔ یعنی دنیا میں اولاد آئی نہیں ہے مگر ان کے نیک ہونے کی فکر ابھی سے لگ گئی ہے، ابھی سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ نیک اولاد دینا۔ حضرت زکریا دعا کرتے ہیں ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھ کو نیک اولاد دینا۔ یہ نبیوں کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ اولاد خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اس بات کو اچھے سے ذہن میں بٹھائیں۔ اولاد صرف دنیا نہیں ہے، اولاد آخرت بھی ہے۔ اولاد صرف بڑھاپے کی لاٹھی نہیں ہے، اولاد صرف بڑھاپے میں دوائی لانے کا ذریعہ نہیں ہے، اولاد صرف 20-25 ہزار کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جو لے کر گیا بس وہی، لیکن اگر کچھ چیزیں چھوڑ کے جائے تو ثواب جاریہ کے طور پر اس کی روح کو ثواب ملتا رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی نیک کام کر جائے اس نیک کام کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ انسان کوئی صدقے جاریہ والا کام کر کے جائے، کنواں بنا دے، مدرسہ بنا دے، لوگوں کے لیے پانی پینے کا انتظام کر دے، اسکول بنا دے، دنیا سے چلا جائے گا مگر لوگ اس کے کام سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ چیزیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچائے، اس میں سے نیک اولاد بھی ہے۔ یدعو لہ اولاد صالحہ ولد صالح یدعو لہ، اگر انسان نیک اولاد چھوڑ کے جائے
اور وہ نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرے تو اس کو ثواب ملتا رہے گا. یہ ثواب جاریہ ہے. میرے عزیزو، یہ بات اگر دل میں بیٹھ جائے، یہ بات اگر دل نشیں ہو جائے، یہ بات اگر ذہن نشیں ہو جائے کہ اولاد صرف دنیا نہیں ہے بلکہ اولاد آخرت بھی ہے، تو پھر انسان توجہ کرے گا، پھر انسان سنجیدہ ہو جائے گا، پھر انسان سیریس ہو جائے گا اپنی اولاد کو لے کر کہ میری اولاد صرف دنیا نہیں ہے، میری اولاد میری آخرت بھی ہے، میری اولاد میری قبر کی روشنی بھی ہے، میری اولاد کل قیامت میں میری بخشش کا ذریعہ بھی ہے. افسوس کی بات یہ ہے ہم نے اولاد کو صرف دنیا سمجھا، اس لیے اس کی دنیا بنانے کی فکر تو کی، آخرت نہیں سمجھا، اس لیے اس کو نیک بنانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں. عزیزو، اس بات پہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ دو. اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک بچہ جب ماں کے شکم میں ہو اس وقت سے اسلام ماں باپ کو توجہ دلاتا ہے. ذرا دھیان دینا، ذرا توجہ کرنا. یہ جو بچہ ماں کے شکم میں ہے یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. 4 مہینوں کے بعد جب یہ اپنا ایک وجود بنا لے، جب اس کا ایک وجود بن جائے تو پھر اس کے حقوق اسلام میں متعین ہو جاتے ہیں. کوئی اس کو مار نہیں سکتا، کوئی اس کا حق ضائع نہیں کر سکتا، وہ وراثت میں حصہ پائے گا. اس لیے اسلام میں اولاد کے حقوق کی بہت اہمیت ہے. ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو. میرے آقا کی خدمت میں ایک ایسی عورت حاضر ہوئی جس نے زنا کا ارتکاب کر لیا. شادی شدہ ہو کر اگر زنا کا ارتکاب کر لے کوئی عورت تو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے. اس قدر خطرناک جرم ہے یہ. جب وہ آ کر اقرار کرتی ہے، اعتراف کرتی ہے، تو میرے آقا پہلے معلوم کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ اس عورت کے شکم میں کیا بچہ تیار ہو گیا ہے؟ کیا اس کا وجود تیار ہو گیا ہے؟ کہا گیا جی حضور، بچے کا وجود قرار پا چکا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ایک کام کرو، اس کو ابھی جانے دو. اس نے اعتراف کر لیا ہے اپنے جرم کا، اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے، اس کو سزا تو ملے گی مگر اپنے گناہ پہ شرمندہ ہے، اپنے گناہ پہ نادم ہے. اس لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مگر چونکہ اس کے شکم میں ایک بچہ وجود پا چکا ہے، اس کے پیٹ میں ایک بچہ زندگی اور جان پا چکا ہے، اس لیے جانے دو اور اس بچے کو دنیا میں آنے دو. حتیٰ کہ اس کی ماں کا دودھ ہی اگر وہ پیے اور کسی کے دودھ کو منہ نہ لگائے تو اس خاتون سے کہو کہ یہ دودھ بھی پلائے. حتیٰ کہ وہ اس لائق ہو جائے کہ وہ کسی کے دودھ کے سہارے زندگی گزارنے کا محتاج نہ ہو. عورت کو بھیج دیا، کہا جاؤ، اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اسلام میں اس بچے کا حق ہے، اس نے تو کوئی جرم کیا نہیں ہے، اس لیے جاؤ اور بچے کو دنیا میں آنے دو، اور آنے کے بعد جب وہ تمہارا محتاج نہ رہے اس کے بعد اسلامی قانون کی روشنی میں تم کو سزا دی جائے گی. دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا دھرم نہیں ہے جس میں بچوں کے حق پر اس وقت بات کی جائے جبکہ بچہ اپنی ماں کے شکم میں ہو، جبکہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو. بلکہ آپ قرآن اٹھا کے پڑھیے. میرے آقا جس دور میں تشریف لائے، قرآن جس دور میں نازل ہوا، یہ وہ دور تھا کہ بچوں اور بچیوں کو زمین کے نیچے دفنا دیا جاتا تھا اس ڈر سے کہ ان کو کون پالے گا. غربت کا زمانہ ہے، زندگی کے وسائل مہیا نہیں ہے، زندگی گزارنے کے اسباب مہیا نہیں ہے، کون ان کو پالے گا، کون ان کی تربیت کرے گا. مگر اس دور میں جبکہ بچیوں کو زمین کے نیچے دفنایا جاتا تھا، اس وقت اگر ماں کے شکم میں اور ماں کے پیٹ میں کسی نے بچیوں کو جینے کا حق دیا تو وہ اسلام ہے. اسلام نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. محتاجی کی ڈر سے، غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے جیسے تم کو رزق دیتے ہیں، ہم پالنے والے ہیں. ارے ان کا کیا قصور ہے کہ تم ان کو قتل کر دو؟
ان کا کیا جرم ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے تم ان کو مار دو یا پیدا ہو جائے تو زمین کے نیچے دفنا دو. یہ دور ایسا تھا کہ اگر باپ کو معلوم پڑ جائے کہ میرے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ کھڑکی کے سہارے، کھڑکی کے ذریعے سے بچی کو باہر پھینک دینا، مجھے اس کا چہرہ بھی مت دکھانا. بچے کی ولادت ہو تو بتانا، بچی کی ولادت ہو تو مجھ کو خبر بھی مت کرنا. ایسے دور میں بچیوں کو حق کسی نے دیا تو وہ اسلام ہے. بلکہ میں اگر بچیوں کے حقوق کی بات کروں تو میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا من آل ثلاث بنات، اگر اللہ نے کسی کو 3 بیٹیاں دی فأدبہن وزوجہن واحسن الیہن، اور ماں باپ نے ان کی اچھی تربیت کی اور ان کا نکاح کرا دیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ تینوں بچیاں کل قیامت میں اس وقت تک جنت نہ جائے گی جب تک کہ اپنے ماں باپ کو ساتھ نہ لے لے. آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، بڑا حق ہے صاحب اسلام میں بچوں کا، اسلام میں بچوں کے حقوق ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کی کہ اولاد کے حقوق ہم پر ہیں. ہم نے اگر ان کے حقوق ادا نہ کیے، ان کے حقوق کو ضائع کیا تو کل قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں. چونکہ وقت کم ہے اور میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ ذمہ دار ماں باپ بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. نیک اولاد، یہ عنوان بڑا آسان ہے، اگر میں ایک جملے میں سمیٹ دوں تو بات آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک جملے میں اگر میں کہنا چاہوں کہ نیک اولاد کب تیار ہوگی، نیک جوان معاشرے کو کب ملیں گے، پاک باز پاک سیرت بچے اور بچیاں اس معاشرے کو کب میسر آئیں گی، تو ایک جملے میں کہہ دوں ماں باپ جتنے نیک ہوں گے بچے اتنے ہی نیک ہوں گے. ماں باپ جیسے ہوں گے بچے بھی ویسے ہوں گے. بڑا آسان ہے، ایک ہی جملے میں بات کی جا سکتی ہے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کی خواہش ہو کہ میری اولاد میری دنیا بھی سوارے، دنیا میں آنکھوں کا قرار بنے اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنے، اگر آپ اولاد کو اس قدر قیمتی سمجھتے ہیں، دنیا بھی سمجھتے ہیں اور آخرت بھی سمجھتے ہیں، اور نیک بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں اپنی اولاد کے تعلق سے، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک لسٹ لیجئے، ایک سادہ کاغذ لیجئے اور اس سادہ کاغذ میں 2 کالم بنائیے. اس میں جو آپ چاہتے ہیں، میرا بچہ سچا ہو، میری بچی سچی ہو، میرا بچہ نیک ہو، نمازی ہو، جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، دھوکے باز نہ ہو، غدار نہ ہو، بے وفا نہ ہو، اللہ کا حق ضائع نہ کرے، وہ سب آپ سیریل وائز لکھ دیں، نمبر کے طور پر لکھ دیں. سچا ہو 1 نمبر، جھوٹا نہ ہو 2 نمبر، وفادار ہو 3 نمبر. یہ ساری چیزیں آپ لکھ دیں ایک کالم میں، اور دوسرے کالم میں کیا لکھیں؟ نمبر دیں کہ میں کتنا سچ بولتا ہوں، میں کس قدر حیا کا پابند ہوں، میں کس قدر بے حیائی سے بچتا ہوں، میں کس قدر آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں، میں کس قدر گالی سے بچتا ہوں، میں گھر میں کس طرح رہتا ہوں. اسی طرح سے آپ نمبر دیتے ہوئے جائیں. اس کے بعد فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. اگر آپ 0% سچ بولتے ہیں، 0% حیا کا اہتمام کرتے ہیں، 0% سوشل میڈیا کی گندگی سے بچتے ہیں، 0% میوزک سے بچتے ہیں، 0% گندگی سے بچتے ہیں، تو اب آپ کوئی خواب پلیز مت دیکھیے. اب آپ کا بچہ وہی کرے گا جو آپ کر رہے ہیں، آپ کی بچی وہی کرے گی جو آپ کر رہے ہیں. آپ کو جو کرتا ہوا وہ دیکھیں گے وہی وہ کریں گے. اور اگر آپ خود کچھ نہیں کرتے اور یہ خواب دیکھتے ہیں کہ میری اولاد نیک ہو، میری اولاد میں یہ خوبی ہو، امپاسبل، کبھی نہیں ہو سکتا. یہی المیہ ہے آج کے دور کا کہ گھر کا ماحول بالکل غیر مہذب ہو چکا ہے. کوئی سسٹم نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی نظم نہیں، بچوں کی تربیت کے لیے کوئی فکر نہیں. صرف چاہتے ہیں، صرف خواہش کرتے ہیں میرے بچے نیک ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا صاحب. چاہنے سے اگر سب مل جائے تو نہیں معلوم ہم کیا کیا چاہتے ہیں، ہاں نہیں معلوم ہماری کیا کیا تمنا اور آرزو ہے. ذرا دھیان دیجئے گا، اسلام نے کتنی واضح تعلیمات دی ہے.
بچوں کے تعلق سے اسلام، یہ تو ایک ایسا حساس عنوان ہے آج کے دور کا، اتنا سیریس ٹاپک ہے آج کے دور کا کہ گھر گھر اگر اس پر بات کی جائے تو کم ہے، ایک ایک باپ کو پکڑ کے سمجھایا جائے تو کم ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، اس وقت ہمارے سامنے وہ بچے ہیں، وہ بچیاں ہیں، وہ ایک نسل تیار ہو رہی ہے اس وقت ہمارے سامنے کہ وہ ایک لقمہ نہیں کھاتی جب تک کہ کارٹون نہ دیکھ لے، جب تک کہ ریلز نہ دیکھ لے، جب تک کہ موبائل میں کچھ دیکھ نہ لے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ 15 سال تک جو ان کا بلڈ تیار ہو رہا ہے، جو ان کا خون تیار ہو رہا ہے، خون کس سے تیار ہوتا ہے؟ غذا سے تیار ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں ہضم ہو تو خون بنتا ہے۔ جب وہ کھاتے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے بے حیائی دیکھ رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں 15 سال گناہ کرتے کرتے انہوں نے کھایا پیا ہے، اور اسی کھانے پینے کی چیزوں سے اس کا بلڈ تیار ہوا ہے۔ یہ بچہ جب بالغ ہوگا، یہ بچی جب بالغ ہوگی، وہ کہاں جائیں گے آپ سوچ سکتے ہیں؟ جب بلڈ گناہ کرتے وقت تیار ہوا ہے تو دل میں ہمیشہ گناہ کے خیالات ہوں گے، دل میں ہمیشہ بے حیائی کے وسوسے ہوں گے، دل میں ہمیشہ پاپ کرنے کے وسوسے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، بلڈ ہی کچھ ایسا تیار ہوا ہے، خون ہی کچھ ایسا تیار ہوا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آج کے دور میں اس باپ سے زیادہ کوئی دھوکے میں نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ سیو ہے، میری بچی محفوظ ہے۔ جس نے یہ سمجھا اس نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا دھوکہ کھایا۔ نہ کبھی نہ سمجھیں، آپ کے بچے سیو نہیں ہے، آپ کی نئی نسل سیو نہیں ہے۔ 15 سے 30 سال کے جوان ضائع ہو چکے ہیں، چاہے آپ تسلیم کریں یا چاہے آپ تسلیم نہ کریں۔ آپ کا بچہ نشہ کر رہا ہے، آپ کا بچہ زنا کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن آپ کو شاید خبر ہو کہ نہ ہو۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک مفکر نے کہا تھا، تم اچھی مائیں دے دو ہم تم کو اچھی نسل دے دیں گے، تم اچھی مائیں دے دو ہم تم کو بہترین جنریشن دے دیں گے۔ ایک ماں کا کردار بچوں کی تربیت میں بہت اہم ہوتا ہے، ایک ماں کا کردار بچوں کی تربیت میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس وقت ماں کو توجہ دلائی جب بچہ یا بچی اس کے پیٹ میں اپنے مراحل طے کر رہے ہوں، جب بچہ اس کے پیٹ میں تیار ہو رہا ہو، اس وقت اسلام نے توجہ دلائی۔ تمہارے کھانے کا اثر بچے پہ پڑے گا، تمہارے بولنے کا اثر بچے پہ پڑے گا، تمہاری ایک ایک عمل کا اثر بچے پہ پڑے گا۔ کھانا حلال کھانا، پینا حلال پینا، بولنا تو سچ بولنا، بے حیائی والے کام نہ کرنا، ورنہ اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے بے حیائی کے جراثیم، تمہارے کردار کے وائرس ان کے بدن کے اندر داخل ہو چکے ہوں گے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں کے شکم میں جب بچہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت ماں جو بھی کرتی ہے، جو بھی بولتی ہے، اس میں سے ہر چیز کا اثر تیار ہونے والے بچے پر پڑتا ہے۔ آپ نے سنا نہیں کہ میرے غوث جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو قرآن کا آدھا حصہ حفظ کر کے آئے تھے۔ کہاں سے حفظ کر کے آئے تھے؟ کس نے پڑھایا تھا ماں کے شکم میں؟ وہ ماں کی تلاوت کی برکت تھی، وہ ماں کی تلاوت کی برکتیں تھی۔ آج خواجہ خواجہ کرنے والے کبھی اس راز میں غور کیا خواجہ بنے آخر کیسے خواجہ کہ 700 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، مگر آج ہمارے دل میں ایسی محبت ہے کہ انسان باپ کو 40 دن بعد بھول جاتا ہے، مگر خواجہ کو آج کا کوئی جوان نہیں بھولا ہے۔ اس خواجہ کی مقبولیت کا راز کیا ہے؟ خواجہ کے اس مرتبے کا سبب کیا ہے؟ پوچھو بی بی ماہ نور سے، خواجہ کی امی سے پوچھو۔ خواجہ کی امی کہتی ہے، میں نے جب جب حسن کو دودھ پلایا ہے، وضو کر کے پلایا ہے، تسبیح پڑھ کے پلایا ہے۔ جب ماں کے اعمال ایسے ہوں گے، جب ماں کا کردار ایسا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے بچے پر تو اس کا اثر پڑے گا نا، بچے کی سیرت پہ اثر پڑے گا، بچے کی فکر پہ اثر پڑے گا۔ اس لیے آپ اسی وقت سیریس ہو جائیں جب آپ کو پتا چلے کہ ماں کے شکم میں بچہ تیار ہونے لگا ہے، یا پتا چل جائے کہ بیوی امید سے ہے، اسی وقت سے باپ اور ماں دونوں ایک ایک حرکت پہ اپنی نظر رکھیں، ایک ایک چیز پر اپنی نظر رکھیں۔ اگر یہ خواب ہے، یہ تمنا ہے کہ میرے بچے اچھے بن جائیں،
اسلام کی تعلیمات بہت واضح ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے. میں نے کہا نا آپ کو، ارے ماں کے شکم میں جب بچہ تیار ہو رہا ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. اسلام تو بچوں کے بارے میں اس وقت توجہ دلاتا ہے جب انسان نکاح نہیں کیا ہے. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ کسی غیر محرم عورت کو اسلام دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر جب نکاح کی بات آئے، ہم سفر بنانے کی بات آئے، تو ایک نگاہ دیکھنے کی اجازت دیتا ہے اسلام کے. ایک بار دیکھ لو. ارے جس نے منع کیا تھا اب وہ اجازت کیوں دے رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کے دین کو دیکھ لو، اس کی سیرت کو دیکھ لو. اسی سے تمہاری نسل آئے گی، اسی سے تمہاری اولاد آئے گی. ابھی فیصلہ کر لو اپنی اولاد کے بارے میں. اگر نیکی کو دیکھ کر، سیرت اچھی دیکھ کر ہم سفر کا انتخاب کرو گے تو بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت میں بڑی آسانی ہوگی. بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اگر نکاح کرتے وقت اچھی سیرت والی خاتون کا انتخاب کر لیا، لڑکی کا انتخاب کر لیا، تو بس اسی دن آپ اپنی اولاد کے بارے میں سیریس ہو گئے، اسی دن آپ سنجیدہ ہو گئے، اور قدرتی طور پر ایک آپ کو بہت بڑا ذریعہ مل گیا بچوں کی تربیت کا. ماں نیک ہو تو بچوں کی تربیت میں بڑی مدد ملتی ہے، بڑی آسانی ملتی ہے. اسلام کی تعلیمات میں مختصر لفظوں میں جلدی عرض کر دیتا ہوں. آپ دھیان دیجئے، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے اٹھ چکی ہے، یہ ساری سنتیں ہمارے معاشرے سے غائب ہو گئی ہے. بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے، اسلام نے کیا اسٹیپس بتائے ہیں، کیا حقوق بتائے ہیں، کب کیا کرنا ہے، کہاں کب راستہ دکھایا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. کچھ معلوم ہے تو کرنا نہیں چاہتے. مجھے بتائیے، اسلام نے یہ حکم دیا ہے نا، ہمارے دین نے یہ تعلیم دی ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دو. اذان دینے کا حکم ہے. مجھے معلوم ہے اگر میں یہاں پوچھوں کسی سے، بتاؤ بچے کی کان میں اذان کس طرح سے دی جائے، تو مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے بتا ہی نہیں پائیں گے. اس لیے کہ امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے اذان دلائے ہیں اور بچے کے کان میں اذان انہی سے دلوائی جاتی ہے. ہمیں دین سیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. سارا دین کا کام امام سے کرانا ہے، ایصال ثواب بھی امام سے کرانا ہے. پیارے ہوشیار ہو جائیے اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی نسل کے بارے میں. ان کی دنیا کی خاطر اپنی جوانی کو آپ بڑھاپے میں بدل رہے ہو، لیکن اگر دین نہ سکھایا تو شاید ان کے پاس قرآن کی تلاوت کر کے آپ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے 2 منٹ بھی نہ رہ جائیں. ہم تو امام ہیں نا. آپ ہم سے پوچھئے، آئے دن ایسا ہوتا ہے، جوان آتا ہے نان کھٹائی لے کر، امام صاحب فاتحہ کر دینا، فاتحہ کر دیجئے گا میرے والد صاحب کے لیے. میں نے کہا عجیب بات ہے یار، اپنے باپ کے لیے 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے ہو، نان کھٹائی دے کر چلے جا رہے ہو. بی سیریس پلیز. اللہ کا واسطہ، آپ کو اللہ کے رسول کا واسطہ، اس وقت تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے صاحب. اس وقت نئی جنریشن کے بارے میں ہر باپ کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، ہر ماں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. ایک جوان نسل دین بیزار تیار ہو چکی ہے، جس کو کچھ نہیں پتا دین کے بارے میں الا ماشاءاللہ. ایک جوان نسل تیار ہو چکی ہے. دوسری نسل اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو کارٹون دیکھ کر ایک ایک لقمہ کھا رہی ہے، ریلز دیکھ کر ایک ایک لقمہ کھا رہی ہے. ان کے دیندار بننے کے بارے میں آپ کیسے کچھ سوچ سکتے ہیں؟ ذرا دیکھیے اسلام کی تعلیمات دیکھیے. اسلام نے کہا بچہ پیدا ہو جائے کان میں اذان دینا. اذان دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ اسلام نے اذان دینے کا حکم کیوں دیا؟ اذان میں ہے کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اذان ہے کیا؟ اذان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، حضور کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں، نماز کا ذکر ہے، کامیابی کا ذکر ہے. میں ایک جملے میں کہہ دوں، اذان پورے اسلام کا نچوڑ ہے، اذان پورے اسلام کا خلاصہ ہے. ابھی دنیا میں بچہ آیا ہے اور اسلام کہتا ہے اذان دو، دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر اقامت کہو. کیوں آخر یہ حکم دے رہا ہے؟ تاکہ ابھی اس کے سادہ ذہن میں اسلام ایک خلاصے کے طور پر، اسلام کا نچوڑ اس کے دماغ میں چلا جائے، اس کے بدن کے رگ رگ میں چلا جائے. اور جیسے جیسے اس کا وجود بڑھے تو اسی فیلنگ کے ساتھ بڑھے، اسی احساس کے ساتھ بڑھے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. اللہ کی کبریائی کا ذکر میرے کانوں میں اس وقت پڑا تھا جبکہ میں دنیا میں آیا تھا. جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے تو اذان دینے کا حکم ہے. اسی طرح گھٹی
دینے کا بھی حکم ہے، کوئی میٹھی چیز اس کے لبوں پہ رکھ دیں، کوئی میٹھی چیز اس کی زبان پہ رکھ دیں، اس کا بھی حکم ہے۔ میرے آقا نے کئی صحابہ کے بچوں کو کھجور کی گھٹی دی، آپ اس بات پہ عمل کرتے ہیں؟ اچھا، گھٹی کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں، کوشش کریں کہ کسی نیک آدمی، کسی صالح شخص کے جھوٹے کو جو ہے بچے کو گھٹی کے طور پر دیں، چاہے کھجور دیں، شہد دیں، کوئی بھی میٹھی چیز دیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے، بچوں کی اصلاح کے تعلق سے۔ اس میں سے ایک ایک چیز اس قدر اہم ہے کہ جو ان چیزوں کو نظر انداز کرے گا بچے کبھی نیک نہیں بنیں گے، بچوں کی سیرت کبھی پاک نہ ہوگی۔ اس گھٹی کے تعلق سے میں کہوں، بڑے بڑے اولیاء کے بارے میں ہم کو ملتا ہے، بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے اندر علم آیا، تفقہ آیا، دین کی سمجھ آئی، علم کی دنیا میں بہت بڑے مقام پر فائز ہوئے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور کی زبان سے لگا ہوا، حضور کی زبان کا جھوٹا ان کو جو ہے گٹھی کے طور پر ملا تھا۔ اس کی برکت تھی کہ اس کی برکت ان کی سیرت میں نظر آئی، ان کے علم میں، ان کی سمجھ میں، ان کے کردار میں، ہر چیز میں اس کی جھلک نظر آئی۔ آپ سوچئے، مگر آج بہت کم لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ بچے کے کان میں اذان دی جائے، یہ بچے کی تربیت کا ایک واضح اشارہ ہے، اسلام کا، اسلام کی تعلیم ہے، ہدایت ہے۔ نیک لوگوں کے جھوٹے کو بطور گھٹی بچوں کو دے، اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کہاں کہاں کتنا زور دے رہا ہے۔ کہتا بچہ پیدا ہو جائے نام اچھا رکھو، تسموا باسماء الانبیاء، نبیوں کے نام پر نام رکھو، یحییٰ نام رکھو، زکریا نام رکھو، ابراہیم نام رکھو، حضور کے نام پر ہو سکے تو نام رکھو، عبداللہ نام رکھو، عبد الرحمن نام رکھو۔ یہ اسلام تعلیم دیتا ہے۔ لیکن آج ناموں کے حوالے سے دیکھ لیجئے کتنی بے احتیاطی ہے، کتنی غفلت ہے۔ ایکٹر کا نام، کرکٹر کا نام، کسی دنیاوی شخص کا نام، ظاہر سی بات ہے جو آپ نے نیت کی تھی اور جس نیت سے نام رکھا تھا، آپ یقین جانیے اس کا پورا اثر بچے کی پوری زندگی پہ پڑے گا۔ جس نیت سے آپ نے نام رکھا ہے اس نام کا اثر پڑے گا اس بچے کے اوپر۔ آپ بزرگوں کی زندگی اٹھا کے پڑھیے، ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کے نام رکھنے کے حوالے سے اس قدر احتیاط برتا ہے، اس قدر خیال رکھا ہے کہ نام پہلے محمد احمد رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد پکارنے کے لیے یا تو عبداللہ رکھتے ہیں یا تو عبد الرحمن رکھتے ہیں۔ آپ بزرگوں کی سیرت اٹھا کے پڑھیں، عبد الرحمن نام کے کئی سو بزرگ مل جائیں گے، عبداللہ نام کے کئی صحابہ مل جائیں گے، محمد نام کے دسوں بزرگ مل جائیں گے۔ امام محمد غزالی کے والد کا نام محمد، دادا کا نام محمد، مگر یہ چیزیں اٹھتی جا رہی ہے، ہم اس کو اس قدر سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ ارے نام ہی تو رکھنا ہے، رکھ دو، کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نام کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے بچے کی شخصیت پر، بچے کے کردار پر، بچے کی فکر پر۔ میں کیا کہوں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ اتنا حساس ٹاپک ہے کہ آج پوری دنیا میں ہر قوم کے حساس لوگ معاشرے کو جمع کر کے، سوسائٹی کے ذمہ دار لوگوں کو جمع کر کے باضابطہ پیرنٹنگ کے طور پر کیسے بچوں کی تربیت کی جائے، ماں کی کیا ذمہ داری ہے، پیٹ میں ہو تو کیا کریں، 1 سال کا ہو تو کیا کریں، 2 سال کے ہو تو کیا کریں، اس طرح 15 سال تک کیا کریں، 20 سال تک کیا کریں، 25 سال تک کیا کریں۔ اس پر لیکچرز ہو رہے ہیں، تیاری ہو رہی ہے، جمع کر کے محنت کی جا رہی ہے، مگر ہائے ہم کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، نہیں معلوم، کچھ نہیں پتا ہم کو۔ میں پوچھتا ہوں، بتائیے 1 سال کی عمر میں بچوں پر کن چیزوں پر دھیان دینا چاہیے؟ بلکہ میں تو اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمیں شاید کبھی اس بات پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بچے کے نیک ہونے کا فیصلہ تو اسی وقت ہو جاتا ہے جب نکاح کا انتخاب کرتے وقت اور عورت کے اندر دینداری دیکھی جائے یا نہ دیکھی جائے، اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ مگر اگر اس وقت کوتاہی ہوئی ہو اور بچہ ماں کے شکم میں ہو، اس وقت بھی دھیان دیا جائے تو بچے کی سیرت کو سنوارا جا سکتا ہے۔ میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، آپ غور کیجئے، انسان کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو فوراً نہیں چلتا، فوراً نہیں دوڑتا، فوراً نہیں بولتا، جبکہ اور مخلوق کے بچے اور جانداروں کے بچے 3 گھنٹے کے بعد بولنے لگتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں اور اب بالکل اپنے ماں باپ کی طرح دوڑنے اور بولنے لگتے ہیں۔ مگر انسان کے بچے کو ابو اور امی تتلاتے ہوئے بولنے میں 2 سال لگ جاتے ہیں، 1.5 سال لگ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ یہ فرق کیوں؟ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو بولنے کے لیے اتنی محنت، اتنا لمبا ٹائم،
اتنا لمبا وقفہ وجہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا. کہنے والوں نے کہا، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، سائنسداں کہہ رہے ہیں، وہ جو 2 سال ہے نا جب بچہ کچھ بول نہیں پاتا، وہ جو 2 سال ہے نا جب بچہ دوڑ نہیں پاتا، اسی وقت جو سکھانا ہے سکھا دو. وہ 2 سال اللہ نے اسی لیے چلنے کی طاقت نہیں دی، وہ 2 سال اللہ نے اسی لیے بولنے کی طاقت نہیں دی کہ بولنا کیا ہے پہلے وہ سیکھ لیں، چلنا کیسے ہے پہلے وہ سیکھ لیں. ماں باپ اس وقت میں، اگر آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کے گھر میں اگر ایک ویڈیو کیمرہ ہو جس میں ریکارڈنگ بھی ہوتی ہو، آپ مجھ کو بتائیے آپ اپنے گھر میں کتنا سیریس ہو کے زندگی گزاریں گے؟ اگر ویڈیو کیمرہ ریکارڈنگ والا ہو، یعنی آپ کی آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہو اور آپ جو کرتے ہیں وہ بھی دیکھا جا رہا ہے اس میں، تو آپ بولنے میں احتیاط کریں گے، آپ چلنے میں احتیاط کریں گے، کیوں کہ دیکھا جا رہا ہے. مگر اللہ کی قسم اس چیز کو آپ سمجھیں، وہ جو 2 سال کا وقفہ ہے نا جب بچہ کچھ بول نہیں پاتا، بچہ دوڑ نہیں پاتا، صرف دیکھتا ہے بس اور کچھ نہیں کر پاتا، اللہ اللہ، وہ ویڈیو کیمرے سے زیادہ کیچ کرتا ہے، وہ ویڈیو کیمرے سے زیادہ سیو کرتا ہے. پوچھو تو آپ کسی ماہر سے، پوچھو تو کسی ڈاکٹر سے، ان 2 سالوں میں بچہ کیا کچھ جمع کر لیتا ہے. ارے ماں کے شکم میں اگر بچہ ہو تو وہ 60,000 لفظوں کو یاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جب دنیا میں آ جائے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے. میں آسان لفظوں میں کہوں، 2 سال کے بعد بچہ وہی بولتا ہے جو 2 سال میں وہ بولتا ہوا سنتا ہے. 2 سال کے بعد بچہ وہی کرتا ہے جو 2 سال میں اس نے کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے. یہیں سے فیصلہ کر لیجئے اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھ کر، اپنے گھروں کے حالات کو دیکھ کر، کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں، کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. جو ہو رہا ہے بس بچوں پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. اتنا خراب ماحول ہے میرے عزیز، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. 3 سال کے مسلسل تجربے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 15 سال کی عمر سے 30 سال کے جوان ہمارے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل چکے ہیں. ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں، دین کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ ایسے بھی جوان مل جائیں گے آپ کو کہ ٹھیک سے وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے. عزیزو، ایک ایسی نسل تیار ہوئی ہے، میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں بزم محمدی کے ذمہ داران کو جنہوں نے ایک خوبصورت ماحول قائم کیا. یہ ایک بچوں کی تربیت کا حصہ ہے. معاشرے میں جب ایسی تہذیب کو اور اس طرح کی چیزوں کو فروغ دیں گے تو اس کا اثر بچوں پہ پڑے گا. آج انہوں نے ایک بار نعت پڑھی ہے، مجھے پتا ہے کہ ایک بار نعت پڑھنے کے لیے انہوں نے 10 مرتبہ پریکٹس کی ہوگی، 10 مرتبہ اس نعت کو پڑھا ہوگا. اللہ کرے کہ اسی کی محبت ان کے دل میں اتر جائے، اسی بہانے نعت سے محبت ہو جائے، اسی بہانے نعت سے لگا ہو جائے اور اس کا اثر ان کی پوری زندگی میں نظر آئے. یہ چیزیں معاشرے میں فروغ دینی پڑے گی، گھروں میں ایک اچھا ماحول بنانا پڑے گا، ماں باپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. مجھ کو ایک شاعر صاحب جو ہے اعظم گڑھ کے، انہوں نے ایک جملہ کا اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی. میں تو سوچ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں اس چیز کے بارے میں، مگر انہوں نے کہا کہ میرا بچہ مولانا صاحب اگر غسل خانے میں نہانے کے لیے جاتا ہے یا استنجا کرنے کے لیے جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں آپ کو پتا ہے؟ میں نے کہا نہیں پتا. انہوں نے کہا میں پیچھے پیچھے جاتا ہوں، دروازے پہ کھڑے رہتا ہوں. میں نے کہا کیوں، اس قدر حساس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے استنجا کرنے گیا ہے. نے کہا نہیں مولانا صاحب آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، میں اس لیے آپ کو سنجیدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں دروازے پہ جا کے کھڑا رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے نا کہ استنجا کرنے میں نارملی کتنا ٹائم لگتا ہے، 1 منٹ 1.5 منٹ 30 سیکنڈ، اس سے زیادہ تو نہیں. اگر 2 منٹ سے زیادہ ہو جائے تو میں پھر دروازے پہ دستک دیتا ہوں اور میں آواز لگاتا ہوں بیٹے استنجا کرنے گئے تھے، لیٹ کیوں ہو رہے ہو، تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مولانا آپ کو جیسا تجربہ ہے ویسا تجربہ مجھ کو بھی ہے. جس باپ نے اس قدر دھیان نہ دیا اور اس قدر توجہ نہ دی کہ بچہ استنجا کھانا جا رہا ہے اس وقت بھی دھیان نہ دے، تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ 1.5 منٹ کی غفلت کی وجہ سے آپ کا بچہ ایک بہت بڑے نشے میں مبتلا ہو سکتا ہے. غسل خانے کی تنہائی کی وجہ سے اس کی جوانی ضائع ہو سکتی ہے، وہ ایک خطرناک لت میں مبتلا ہو سکتا ہے اور جوان ہونے سے پہلے وہ مر سکتا ہے. اس طرح کی چیزیں معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے. ایسی بیماریوں میں آپ کا بچہ مبتلا ہے. باپ ہونے کے ناطے وہ آپ سے نہیں کہہ سکتے. باپ بیٹے کا رشتہ ایک حیا والا رشتہ ہے، ساری باتیں بیٹا باپ سے نہیں کر سکتا. مگر میں آپ سے کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی زندگی کی روشنی میں بچوں کی تربیت اگر صحیح طور پر کرنی ہے
تو آپ ان سے بالکل دوست کی طرح ہو جائیے, بالکل کلوز ہو جائیے, بالکل اوپن ہو جائیے, اس طرح کہ وہ دل کی ہر بات آپ سے کہہ سکیں. وہ اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ سے کہہ دیں, کسی نشے کی طرف جائیں تو سب سے پہلے آپ سے کہہ سکیں. آپ جس قدر درد مندی سے سنیں گے اور اس کے علاج کی فکر کریں گے, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. میں یہ آخری جملے کہہ رہا ہوں اور توجہ چاہوں گا آپ کی, صرف احساس دلانے کے لیے کہ اگر سنجیدہ نہیں ہوئے تو ہماری جوان نسل بالکل ضائع ہو جائے گی. سوشل میڈیا کی گندگی کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی فراہمی کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو جائے گا. میں ایک واقعہ اکثر دہرا رہا ہوں آج کل, میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں, شاید آپ بھی کچھ دیر کے لیے سنجیدہ ہو جائیں, سیریس ہو جائیں. میرے سامنے 4-5 جوان بیٹھے تھے. اچانک میں نے ان سے ان کا موبائل مانگا, کہا ذرا موبائل دو. موبائل لے لیا میں نے اپنے ہاتھ میں. سیٹنگ میں ایک آپشن آتا ہے جہاں جا کر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں آج اس نے موبائل کتنی دیر یوز کیا ہے, کس ایپ کا استعمال کتنی دیر کیا ہے. ہاتھ میں لیا موبائل کو اور اس کے بعد میں نے کہا دیکھو تم نے 7 گھنٹہ استعمال کیا ہے, تم نے 6 گھنٹہ استعمال کیا ہے. ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا, کہنے لگے حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا دیکھو اسٹیٹس چیک کرنے میں آدھے گھنٹے لگے آپ کے, انسٹاگرام میں 1.5 گھنٹہ آپ نے لگایا ہے, ریلز دیکھنے میں یوٹیوب پر آپ نے 2 گھنٹے لگائے. آپ الگ الگ ٹائم پہ وقت دیتے ہو اس لیے پتا نہیں چلتا. میں کہتا ہوں پیارے 6 گھنٹے ہی اگر دیتے ہو, ذرا اس کو 60 سال میں کبھی جوڑ کے دیکھو. 60 سال میں انہوں نے جوڑا, 20 سال نکل گئے. میں نے کہا بتاؤ اگر 20 سال ایک مشین کے پیچھے برباد ہو گئے تو تم اللہ کے لیے کیا کرو گے, اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کرو گے. میں نے زندگی کا حساب کرایا, بتاؤ 20 سال مشین کے پیچھے, 15 سال بالغ ہونے میں کتنے سال ہوئے. کہنے لگے 35 سال ہو گئے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ سوتے کتنی دیر ہو. کہنے لگے 8 گھنٹہ 7 گھنٹہ تو ہر کوئی سوتا ہے. میں نے کہا اسے بھی جوڑ دو. جوڑ دیا انہوں نے. میں نے کہا کتنے ہوئے. کہنے لگے 15-20 سال پھر نکل گئے. فرمایا ٹھیک ہے 15 سال اور جوڑ دو 35 میں. کہنے لگے 50 سال ہو گئے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ جہاں بھی جاتے ہو کام کرنے, جاب کرنے, کتنی ٹائمنگ ہوتی ہے, کتنا وقت لگتا ہے. کہنے لگے 7-8 گھنٹے کی ڈیوٹی تو ہوتی ہے. میں نے کہا اس کو بھی جوڑ دو. کہنے لگے 15 سال تو اور نکل گئے. میں نے کہا کتنے ہوئے. کہنے لگے 65 سال 70 سال. میں نے کہا آپ نے کچھ نہیں کیا اللہ کے لیے, پوری زندگی برباد ہو گئی آپ کی, پوری زندگی بیکار ہو گئی آپ کی. ایک مشین کے پیچھے 20 سال, 15 سال بالغ ہونے میں, 20 سال دنیا کمانے میں اور 20 سال سونے میں. کیا کیا آپ نے. انہوں نے کہا کچھ نہیں کیا. میں نے کہا بالکل کچھ نہیں کیا. کہنے لگے جمعہ تو آتے ہیں خطبے کے ٹائم 5 منٹ کے لیے. میں نے کہا اس کو بھی جوڑ لیجئے 5-5 منٹ کو. 5 منٹ کو جوڑا گیا تو تقریباً 60 سال میں صرف 2.5 دن نکلے. میں پوچھتا ہوں میرے جوان, آخر بتاؤ مجھ کو, ایک جوان قوم کا اصل سرمایہ, قوم کی ریڑھ کی ہڈی, گھر کا ذمہ دار, بوڑھی ماں کا سہارا, باپ کے بڑھاپے کی لاٹھی, چھوٹے بھائی اور بہنوں کی پڑھائی کا ذریعہ, ایک جوان کون ہے؟ گھر کا ستون ہے, معاشرے کا ستون ہے, قوم کا کھمبا ہے ایک جوان. یہ جوان جب پھسلتا ہے گھر بھی متاثر ہوتا ہے, معاشرہ بھی متاثر ہوتا ہے, دین پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. لیکن آپ سوچیں نا, جس قوم کے جوان کے 60-65 سال ضائع ہو جائیں, وہ کچھ نہ کرے اپنے خدا کے لیے, اپنے اللہ کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنی قبر کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, کیا اسی قوم پر رحمت برسے گی؟ میں بزم محمدی کے اراکین سے کہوں گا آپ نے کام تو بہت اچھا کیا ہے, مگر 5 منٹ اگر بچے نعت پڑھ کے چلے گئے تو آپ ان کو سیب مت سمجھنا. یہ کل سے پھر ریلز دیکھیں گے, یہ کل سے پھر گیم کھیلیں گے, یہ کل سے پھر کارٹون دیکھیں گے. ان کی ذمہ داری ان کے ماں باپ پر ہے. آپ 5 منٹ نعت پڑھا کے ان کے سیب ہونے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. یہ آپ نے اچھا راستہ ضرور دکھایا ہے, مگر یہاں بچوں کے ماں باپ موجود ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں اور بڑے درد سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ خود سنجیدہ نہیں ہیں اپنے بچوں کے بارے میں تو آپ کے بچوں کا ایمان, آپ کے بچوں کا عقیدہ نہ مسجد کا امام بچا سکتا ہے, نہ گھر میں پڑھانے والے حافظ جی بچا سکتے ہیں. کوئی نہیں, صرف آپ ہیں اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپ سیریس ہیں تو بچوں کا فیوچر سیو ہے, اور اگر آپ سیریس نہیں ہیں تو ان کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. کوئی نہیں. جو ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہم ان کو کیا سنائیں گے, جو ہمارے پاس آتے نہیں ہم ان کو کیا سنائیں گے, جو خطبے کے ٹائم, اذان کے ٹائم جمعہ میں پہنچے وہ دین کیا سیکھیں گے, جو نماز 15 سال قضا کر کے بھی دندناتے پھر رہے ہیں ہم ان کو کیا دین سکھائیں گے, ان کے اندر کیا دین کا درد پیدا کریں گے. خدا را آپ سنجیدہ ہو جائیں, خدا را آپ سیریس ہو جائیں.
اس وقت ہر باپ اور ہر ماں کے کندھے پر بہت بڑی بڑی ذمہ داری ہے. ہر ماں باپ، ہر والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسی نسل تیار کر کے اس معاشرے کو دے جو پاکیزہ سیرت نسل ہو، پاکیزہ کردار نسل ہو، دین کی فکر کرنے والی نسل ہو، ایمان بچانے والی نسل ہو. جن کا ایمان محفوظ ہو، وہ کہیں بھی جائے ان کے ایمان کو خطرہ نہ ہو. آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے گھر میں جب تک آگ نہ لگے گی، ہم نے مزاج بنا لیا تب تک ہمیں بیدار نہیں ہونا ہے. خدا را سیریس ہو جائیے. قو انفسکم واہلیکم نارا، بچائیے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے. میں تو اکثر کہتا ہوں پیارے، آج اپنے بچوں کا بخار نہیں دیکھ پاتے ہو، کل ان کو جہنم میں جلتا ہوا کیسے دیکھ پاؤ گے؟ کل ان کو میدان محشر میں بے بسی کی حالت میں کیسے دیکھ پاؤ گے؟ اس لیے اپنے بچوں کے تعلق سے سنجیدہ ہو جائیں، اپنے بچوں کے تعلق سے بیدار ہو جائیں. میں آخری بات کہہ رہا ہوں، ایک ایسا نشہ جس نشے کا بڑا خطرہ ہے، ایک ایسا نشہ جو آپ کی نئی نسل کو برباد کر سکتا ہے، جو شراب سے زیادہ خطرناک نشہ ہے، جو چرس سے زیادہ خطرناک نشہ ہے، جو دنیا کے ہر نشے سے زیادہ مہلک نشہ ہے، جو جوانی کو بھی برباد کر سکتا ہے، جو صحت کو بھی برباد کر سکتا ہے، جو قبر کو بھی ویران کر سکتا ہے. ایک ایسا نشہ جس نشے میں اچھے مبتلا نظر آ رہے ہیں. 40 سال کی عمر کے افراد بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. میں ایک بات کہہ دوں آپ سے، اگر آپ کا بچہ ضد کر بیٹھے، آپ کی بچی ضد کر بیٹھے، میں نہیں کھانا کھاؤں گا، میں نہیں کھانا کھاؤں گی، تو اتنی سی ضد پر آپ ان کو موبائل گناہ کرنے کے لیے نہ دیں، اللہ کے واسطے نہ دیں. ایک بار نہیں دیں گے، دوسری بار نہیں دیں گے، تیسری بار نہیں دیں گے، چوتھی بار وہ سمجھ جائیں گے کہ ابو مجھ کو موبائل نہیں دیں گے چاہے میں کچھ بھی کر لوں. تھوڑی سی تکلیف برداشت کیجئے. اگر بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز، میں جو کہہ رہا ہوں وہ نشہ جس کا خطرہ ہے کہ آپ کی نسل اس میں مبتلا ہو، کیونکہ ایک جوان نسل اس نشے میں مبتلا ہو چکی ہے اور ورلڈ لیول پر یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ اگر کوئی بھی انسان ایسا ہے کہ وہ نیند سے بیدار ہوا اور بیدار ہوتے ہی اس کا ہاتھ موبائل کی طرف بڑھ رہا ہے، جب وہ تنہا ہوتا ہے وہ موبائل دیکھ کر اپنے دل کو سکون پہنچا رہا ہے، اپنے دماغ کو سکون پہنچا رہا ہے، جب وہ فری ہوتا ہے 5 منٹ کے لیے اس کا ہاتھ موبائل کی طرف جاتا ہے، کچھ دیکھ لوں دل بہلا لوں. یعنی یوں کہہ لیجئے، اٹھے تو موبائل، چلے تو موبائل، سوئے تو موبائل. اگر موبائل کی اتنی لت لگ گئی ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہ گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کہ دنیا کے سب سے خطرناک نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں آپ. نشہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو عقل کو ختم کر دے. نشہ کس کو کہتے ہیں؟ جو صحت کو برباد کر دے. نشہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دماغ کو معاف کر دے. نہیں، نشہ ہر اس عادت کا نام ہے جس کے بغیر انسان کو چین نہ ملے، جس کے بغیر انسان کو قرار نہ ملے، جس کے بغیر انسان سکون سے جی نہ سکے. اب یہ نشہ اگر عشق رسول کا ہو تو درود پڑھے بغیر سکون نہیں ملے گا، مدینے کے تصور کے بغیر سکون نہیں ملے گا، ذکر مصطفیٰ کے بغیر سکون نہیں ملے گا. اور اگر یہ نشہ کسی گندی عادت کا ہو، کسی بری لت کا ہو، انٹرنیٹ چلانے کا ہو، گیم کھیلنے کا ہو، ایسے واقعات بھی سننے کو مل رہے ہیں. 4 گھنٹہ بچہ کنٹینیو گیم کھیلا، دماغ پہ اثر پڑا، رگیں پھٹی، موت کی نظر ہو گیا بچہ. اس طرح کے حادثات سن رہے ہیں ہم. آپ سوچئے، کیا یہ نشہ نہیں ہے؟ کیا یہ شراب سے زیادہ خطرناک نشہ نہیں ہے؟ پیارے، شراب پینے کے لیے شراب کی دکان پہ جاتا ہے آدمی، پیسے لگاتا ہے، خرید کے لاتا ہے، پھر کسی محفوظ جگہ کو ڈھونڈتا ہے. شراب کا نشہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، مگر موبائل اس قدر خطرناک چیز ہے کہ اگر اس کے فتنے کو آپ نے محسوس نہیں کیا تو انسان جہاں چاہے گناہ کر لے، جہاں چاہے آنکھوں سے زنا کرے، جہاں چاہے اپنی آنکھوں کو بے حیا کر لے، جہاں چاہے اپنے دل اور دماغ کو گندگی سے بھر لے. بہت آسان ہو گیا گناہ، بہت قریب ہو گیا گناہ. میں اکثر کہتا ہوں کبھی گناہ اتنا سج دھج کے نہیں آیا تھا، کبھی گناہ اتنا قریب نہیں ہوا تھا، کبھی گناہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوا تھا جتنا آسان آج ہوا ہے، جتنا قریب آج ہوا ہے اور جتنا سج دھج کے آج آیا ہے. اس لیے اگر ہم اور آپ سنجیدہ نہیں ہوں گے، سیریس نہیں ہوں گے اور انٹرنیٹ کے نشے کو سب سے خطرناک نشہ نہیں سمجھیں گے، آپ کی نسل ضائع ہوگی، یہ بالکل پکی بات ہے. وہ نیک نہیں بنیں گے، یہ بالکل پکی بات ہے. ان کا کردار صاف ستھرا نہیں ہوگا، یہ بالکل گارنٹیڈ بات ہے.
وہ بالکل پاکیزہ اخلاق کے نہیں ہوں گے، یہ پروفیبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ جوان جو جوان ہو کر گناہ کرتا ہے، یہ اچانک نہیں کرتا، اچانک نشے کی طرف نہیں جاتا، اچانک بے حیائی کے اڈے کی طرف نہیں جاتا۔ وہ جو بچپنے میں بیج بویا تھا باپ نے، وہ جو بچپنے میں جراثیم ڈالی تھی ماں نے، اسی کا اثر جب وہ بالغ ہوا ہے تو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس لیے جو چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں کے تعلق سے 15 سال سے پہلے جو چاہیں آپ بنا دیں۔ 15 سال کے بعد جب درخت تناور ہو جائے، ٹہنیاں مضبوط ہو جائے، یوں کہہ لیجئے کہ جب گھر کی دیواریں کھڑی ہو جائے، اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو بھی نقشہ بنانے کی پلاننگ ہے، جو بھی آپ جس طرح سے گھر بنانا چاہتے ہیں، فاؤنڈیشن بناتے وقت ہی پورا پلان تیار کر لیں۔ فاؤنڈیشن کا کام ہو گیا، دیواریں کھڑی ہو گئی، اب یا تو دیواروں کو توڑنا پڑے گا، الگ سے فاؤنڈیشن کا اہتمام کرنا پڑے گا، نہیں تو اور کوئی چارہ نہیں، نہیں تو پھر جیسا ہو گیا اب اسی پر آپ صلح کر لیجئے، اسی سے آپ راضی ہو جائیے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، یہی ہوگا۔ اگر بچے کو آپ نے 15 سال سے پہلے نیک نہیں بنایا، ان کی سیرت و اخلاق پر دھیان نہ دیا، تو جوان ہونے کے بعد آپ بھول جائیے، اب وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اپنے ارادے کا مالک ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ جو آپ نے بیج بوئے تھے وہ تناور درخت بن کے بالکل تیار ہو چکا ہے، اب ٹہنیاں کاٹنی پڑے گی۔ اب مارنا چاہو گے تو مار تو سکتے نہیں، بیٹا ہے، اولاد ہے، کیا کرو گے؟ اب نافرمان ہے، کوئی بات نہیں، اب گالیاں سننی پڑے گی، اب ان کی ڈانٹ سننی پڑے گی، اب ان کی لا اعتنائی کا شکار ہونا پڑے گا۔ اب وہ آپ پر دھیان نہیں دیں گے، آپ کی دوائی کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے، آپ کے بڑھاپے کو دیکھ کر وہ ترس نہیں کھائیں گے، آپ پر رحم نہیں کھائیں گے۔ آپ ہی کی محنت کی کمائی ہے، آپ ہی کا تیار کردہ ہے۔ اس لیے خدا را اولاد کو صرف دنیا نہ سمجھیں، اولاد کو آخرت سمجھیں۔ میں ایک بزرگ کی بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سعید ابن مسیب وہ بزرگ ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے بچہ آتا ہے اور کہتا ہے ابو آپ صرف نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں، ہماری تو یاد ہی نہیں آتی۔ یہ سن کر حضرت سعید ابن مسیب نے 2 رکعت نماز اور بڑھا دی۔ بچہ پھر پیچھے سے آیا، کہا کہ ابو آپ صرف نماز ہی پڑھتے رہیں گے، ہماری تو یاد ہی نہیں آتی آپ کو، امی بلا رہی ہے۔ 2 رکعت نماز اور بڑھا دی۔ بچہ پھر سے آیا، کہا کہ ابو آپ کو کچھ یاد ہماری آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، صرف نماز ہی بڑھائیں گے، گھر نہیں آئیں گے۔ تو پلٹ کر حضرت سعید ابن مسیب نے کہا بیٹے تمہاری فکر ہے، تمہارا خیال ہے، اسی لیے تو نماز بڑھا دے رہا ہوں۔ کل قیامت کے میدان میں اگر تیری نیکیاں کم پڑ گئی، کون دے گا تجھ کو اپنی نیکیاں؟ میں ایک باپ ہوں، ایک رحم دل رکھتا ہوں تیرے لیے اپنے اندر، میں دے سکتا ہوں۔ نیکیاں بڑھا بڑھا کے اس لیے کر رہا ہوں کہ کل قیامت میں تیری نیکیاں کم پڑ گئی تو میں اپنی نیکیاں تجھے دے کر اپنے ساتھ جنت لے کے جا سکوں۔ بیٹے ساری دنیا تجھ کو جمع کر کے دے دیا مگر تجھ کو دوزخ کی آگ سے نہ بچا سکا تو میں باپ نہیں ہوں، میں تیرا دشمن ہوں، میں ظالم ہوں، میں باپ نہیں ہوں۔ میں یہ جملہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں اور اسی پر بات ختم بھی کر رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو اگر آپ تاج محل بھی دیتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر دیندار ضرور بنانا، اس لیے کہ اگر صرف دولت جمع کر کے دے کے گئے، نیک نہیں بنایا تو ان جمع کیے ہوئے پیسوں سے گناہ وہ کریں گے، قبر میں عذاب آپ کو ہوگا، قبر میں سزا آپ کو ملے گی۔ کیا فائدہ صاحب، دولت جمع کی، اللہ کو بھولا، اللہ کے حق کو ضائع کیا اولاد کے لیے، اب اسی جمع کی ہوئی دولت کی وجہ سے قبر میں بھی سکون نہیں ملتا، قبر میں بھی عذاب مل رہا ہے، دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا بھی لٹ گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ کچھ مقصد نہیں نکلا زندگی کا، کچھ مطلب نہیں نکلا زندگی کا، ضائع ہو گئے ہم اور آپ۔ اسی لیے گزارش ہے، یہ بڑا اچھا ماحول آپ نے بزم محمدیہ کے اراکین نے فراہم کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جن جن بچوں نے نعت مصطفیٰ کے کمپٹیشن میں حصہ لیا، اللہ سب کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ یہاں تو جو انعام ملے گا ملے گا، کل اللہ مصطفیٰ کے کرم سے میدان محشر میں اس کا بہترین انعام اور صلہ عطا کرے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔